شادی کا کچن महके जहां گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں جہاں جائے رشتہ بنائے گولڈی مسالے. ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری. سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز. جموں کشمیر میں یوم آزادی کی تقریبات منانے کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا LG منوج سنہا نے آج سری نگر میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں لیا جائزہ. پارلیمنٹ میں آج سرکار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش. آب و ہوا کی تبدیلی کے حوالے سے پائیدار ترقی سے متعلق 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا آج افتتاح. اور پیدائش اور موت کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل 2023 کو پارلیمنٹ کی منظوری. بل کے مطابق پیدائش اور موت سے متعلق سرٹیفکیٹ ہوگی اب 7 دنوں میں حاصل. اب خبروں کی تفصیل. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر UT بھر میں یوم آزادی کی تقریبات منانے کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج سری نگر میں سول اور پولیس انتظامیہ کے سینئر افسروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا، LG کے پرنسپل سیکرٹری MK بھنڈاری، انتظامی سیکرٹریوں، ADGPs، صوبائی کمشنروں، ڈپٹی کمشنروں، SSPs اور سینئر افسروں نے ذاتی طور پر اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے یوم آزادی کی شاندار تقریب کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ اور سرکاری محکموں کی طرف سے منصوبہ بند مہموں اور پروگراموں کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ ہم سب کو پوری UT میں میری ماٹی میرا دیس، ہر گھر ترنگا اور جموں اور سری نگر میں ترنگا یاترا کے کامیاب انعقاد کے لیے ایک اکائی کے طور پر مل کر کام کرنا چاہیے. LG نے امید ظاہر کی کہ اس سال بھی بڑی تعداد میں لوگ یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کریں گے. انہوں نے ضلع انتظامیہ اور محکموں کو ہدایت دی کہ وہ ہر گھر ترنگا ابھیان کے تحت سرگرمیوں کا اہتمام کریں. LG نے یوم آزادی کی تقریبات میں عام شہریوں، عوامی نمائندوں، یوتھ کلبوں، سول سوسائٹی، سیلف ہیلپ گروپوں، سابقہ فوجیوں، سرکردہ شہریوں اور تعلیمی اداروں کی سرگرم شرکت کو یقینی بنانے کے لیے بھی کہا. انہوں نے محکمہ ثقافت کو شہداء پر مونوگرافز بنانے کا بھی مشورہ دیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ممتاز عمارتوں، سیاحتی مقامات اور سرحدی دیہاتوں میں ترنگا روشن کریں اور ان سرکردہ شخصیات کے اعزاز میں سرگرمیوں کا اہتمام کریں جنہوں نے قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کیا ہے. میٹنگ میں جاری ترقیاتی کاموں میں ہو رہی پیش رفت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے اہداف کو پورا کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ضلع انتظامیہ سری نگر نے محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے اشتراک سے میری ماٹی میرا دیس کے جھنڈے تلے یوم آزادی سے پہلے کی تقریبات کے سلسلے میں ایک بڑی ترنگا ریلی کا اہتمام کیا. اس ریلی کو چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری، ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد اور کئی دیگر افسروں کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس موقع پر چیف سیکرٹری نے گہری ڈبکی پنج پرن کا حلف دلایا جس میں سری نگر کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ عہدیداروں نے شرکت کی. یہ ریلی بخشی اسٹیڈیم سری نگر کے مین گیٹ سے شروع ہو کر LD اسٹال، لال منڈی، نٹراج گلی راج وزیر باغ سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹوریٹ آف یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس سری نگر کے احاطے میں اختتام پذیر ہوئی. چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے آج صوبائی کمشنر کشمیر اور ڈپٹی کمشنر سری نگر کے ہمراہ لال چوک سری نگر کا دورہ کر کے وہاں سمارٹ سٹی پروجیکٹ پر جاری کام کا معائنہ کیا. اس موقع پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ لال چوک کا سمارٹ سٹی پروجیکٹ کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مقامی لوگ دریا کے سامنے مناظر کا لطف اٹھائیں گے. انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ 15 اگست سے پہلے مکمل ہونے کی توقع ہے. اس کے پہلے یہ پورا ایریا آپ کو ایک نئے روپ میں دکھائی پڑے گا اور بہت ہی خوبصورت دکھائی پڑے گا. سری نگر کے اندر میں جو کام چل رہے ہیں اس کا یہ امپورٹنٹ حصہ ہے اور جب یہ بن جائے گا تو مجھے لگ رہا ہے سری نگر کے سب لوگ شام کو ادھر گزارنا پسند کریں گے. اس کے ساتھ ہی ریور فرنٹ بھی جڑا ہوا ہے. تو یہ نظارے 15 اگست کے بعد ہی کے ہوں گے کہ اس سے پہلے ہم کوشش پہلے ہی ہوگی؟ اس سے پہلے ہوگی. وادی کشمیر کے دیگر اضلاع کے ساتھ ساتھ پلوامہ ضلع کے سبھی تعلیمی اداروں نے ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جس میں اسکولی بچوں اور اساتذہ نے شرکت کی. ترنگا ریلی کے دوران بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی قومی پرچم ہاتھ میں لے کر قومی ترانہ گایا. پارلیمنٹ میں سرکار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر بحث جاری ہے.
پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی پہلے 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ لوک سبھا میں جب آج دن کی کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس نے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ نشیکانت دوبے کے فنڈنگ سے متعلق پارٹی پر کیے گئے تبصرے پر احتجاج کیا۔ پارٹی لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے دوبے کی جانب سے کل کانگریس پر کیے گئے تبصرے کو حذف کرنے اور پھر اسے بحال رکھنے کا معاملہ اٹھایا۔ اس پر جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوال نے چودھری کے بیان کو گمراہ کن قرار دیا۔ اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ پریزائڈنگ آفیسر کو اسپیکر کے اختیارات حاصل ہیں اور وہ فیصلہ لینے کے آزاد ہیں۔ بی جے پی پارلیمانی میٹنگ آج نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوال نے کہا کہ وزیر اعظم نے اراکین پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ کل سے بدعنوانی، اقربا پروری اور ووٹ بینک کی سیاست کے خلاف ملک گیر مہم چلائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مہینے کی 14 تاریخ کو وبھاجن وبھیشکا دیوس منایا جائے گا، جبکہ 15 اگست کو ملک بھر میں ہر گھر ترنگا ابھیان چلایا جائے گا۔ وزیر موصوف نے اپوزیشن پارٹیوں کے ذریعے پارلیمنٹ میں پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ سرکار کے پاس ایوان میں اکثریت ثابت کرنے کے لیے ممبروں کی کافی تعداد ہے۔ اس میٹنگ میں مرکزی وزراء ڈاکٹر جتیندر سنگھ، ڈاکٹر ایس جے شنکر اور دھرمیندر پردھان کے علاوہ دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر نے آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں انہوں نے جموں اینڈ کشمیر ہینڈی کرافٹس سیل اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن اور جموں اینڈ کشمیر ہینڈلوم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے کام کاج اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں کمشنر سیکریٹری انڈسٹریز اینڈ کامرس وکرمجیت سنگھ، JKHC کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور دونوں کارپوریشنوں کے دیگر سینئر افسروں نے ذاتی طور اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی۔ میٹنگ میں مشیر نے خطے میں دستکاریوں اور ہینڈلوم کے اعلیٰ ورثے کو فروغ اور تحفظ دینے میں ان کارپوریشنوں کی طرف سے حاصل کی گئی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ میٹنگ میں ان کارپوریشنوں کے مختلف فزیکل اور مالی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ JKHC کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے مشیر موصوف نے کارپوریشن کے مینجمنٹ پر زور دیا کہ مصنوعات کی مارکیٹنگ میں بہتری لائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ آمدن حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے روایتی دستکاریوں کے احیاء اور فروغ کے ذریعے جموں کشمیر کی سماجی و اقتصادی ترقی میں کارپوریشن کے رول کی سراہنا کی۔ مرکز میں تعینات ایڈیشنل سیکریٹری اور ایسپائریشنل ضلع کپواڑہ کے سینٹرل پربھاری آفیسر شانت منو نے آج ضلع کپواڑہ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے DC آفس کمپلیکس کپواڑہ میں ایسپائریشنل ڈسٹرکٹ میں جاری تعمیراتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے FCI کپواڑہ، NTPHC درگملہ کے راشن گھاٹوں کا بھی معائنہ کیا۔ موصوف نے گلگام کپواڑہ میں شہد تیار کرنے والے یونٹ کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ سکل ڈیولپمنٹ سینٹروں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے افسروں پر زور دیا کہ تمام تعمیراتی پروجیکٹوں کو مقررہ وقت کے اندر اندر مکمل کریں۔ ان کے ہمراہ ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ آیوشی سدھن اور DDC ممبر ایڈوکیٹ آمنہ مجید کے علاوہ ضلع کے کئی افسران بھی تھے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے خصوصی حوالے سے پائیدار ترقی کے اہداف سے متعلق 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا آج اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں افتتاح کیا گیا۔ اس کانفرنس کا اہتمام مرکزی سرکار کے سائنس اینڈ انجینئرنگ ریسرچ بورڈ نے انڈین نیشنل سائنس اکیڈمی، مرکزی سرکار کے ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جموں اینڈ کشمیر بینک لمیٹڈ اور IUST کے اشتراک سے کیا ہے۔ تقریب پر J&K ہائر ایجوکیشن کونسل کے وائس چیئرمین اور RK منگلم یونیورسٹی کے چانسلر پروفیسر دنیش سنگھ بطور مہمان خصوصی، جبکہ کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان اور CSIR 4th پیراڈائم انسٹیٹیوٹ کے اعزازی ایمریٹس سائنسدان مہمان ذی وقار کے طور پر موجود تھے۔ کانفرنس کے دوران علاقائی، قومی اور بین الاقوامی اداروں کے 100 سے زائد محققین 10 تکنیکی سیشنز میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے نامور مقررین شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے چیف پیٹرن اور IUST کے وائس چانسلر پروفیسر رومشو کانفرنس کے منتظمین کو ایک اہم مسئلے پر کانفرنس منعقد کرانے کے لیے مبارکباد دی۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے میں بھارت کے کئی اختراعی اقدامات کا ذکر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یونیورسٹیوں کو نوجوان ذہنوں تک رسائی حاصل ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے شامل کریں۔ تقریب پر اور لوگوں کے علاوہ کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے بھی خطاب کیا۔
श्री अमरनाथ जी यात्रा बदस्तूर जारी है। आज शाम 5 बजे तक 2610 यात्रियों ने पहलगाम और बालतल रास्तों से पवित्र गुफा में हाजिरी दी। यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 4,24,818 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में कायम की जा रहे क्लस्टरों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नोडल एजेंसी, अमलावरी एजेंसियों और तकनीकी एजेंसी की एक स्फूर्ति निगरानी मीटिंग आज श्रीनगर में J&K खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट की सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग में बोर्ड के सीनियर अफसरों और लाइन महकमों के दीगर अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग में बताया गया कि रवायती सन्नतों की तख्लीक नौ के लिए बोर्ड की तरफ से फंड्स की एक स्कीम पर अमल हो रहा है। अब तक 19 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 8 क्लस्टरों वाला प्रोजेक्ट काम के मुख्तलिफ मराहिल में है। मीटिंग के दौरान क्लस्टरों के मजमूई कामकाज का भी जायजा लिया गया। वाइस चेयरपर्सन ने तमाम स्टेक होल्डरों पर जोर दिया कि वो हम आहंगी के साथ काम करें। निशात श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला 27 साला नौजवान मोहम्मद उमर कुमार आजकल मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत 5000 मिट्टी के दिए तैयार कर रहा है, जिन्हें 15 अगस्त को 76वें यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ दफातर, पंचायत घरों और दीगर मशहूर जगहों पर चिरागां करने के लिए रोशन किया जाएगा। वाज़ेह रहे मज़कूरा नौजवान अपने साथियों के साथ मिलकर दिन रात दिए तैयार करने के इस हदफ को पूरा करने में मसरूफ़ अमल है। उमर का कहना है कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। जो हमारा ऑर्डर आया है 5000 दियो का ऑर्डर आया है, बहुत अच्छा ऑर्डर है। जो 15 अगस्त पे हमको पहली बार ये ऑर्डर आया है कश्मीर में। जो ये दिया है, ये जब तिरंगा लहराएगा उस टाइम हमारे दियो जो है वो रोशन करेंगे तिरंगे को। इससे हमको बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि ये पोर्ट के आइटम जो है, बर्तन जो है, इससे हमारा रोजगार आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर के इश्तराक से आज टाउन हॉल कुंजर में एक हुसैनी मुशायरा मुनक्किद किया गया, जिसमें वादी के सरकर्दा शौरा के अलावा कई नौजवान शौरा ने भी शिरकत की। शौरा ने अपने मंजूम कलाम से इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। तकरीब पर कल्चरल एकेडमी के कई ओहदेदार भी मौजूद थे। ज़िले कुलगाम में 2 रोज़ा विश्व लिटरेरी फेस्टिवल आज इख्ताम पजीर हुआ। इख्तामी तकरीब पर मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्रामों के अलावा स्कूली बच्चों ने अपने फ़न के ज़रिए कश्मीर को उजागर किया। फेस्टिवल का इफ्तिताह कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था। आज इख्तामी रोज़ एक मुशायरे का अहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा बैरून रियासत के कई शौरा किराम ने हिस्सा लिया। शौरा किराम ने ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद और उन्हें मदऊ करने के लिए गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जिला चुनाव ऑफिसर अनंतनाग के अहतमाम से आज गवर्नमेंट जनाना कॉलेज अनंतनाग के ऑडिटोरियम में स्वीप के झंडे तले एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें नए वोटरों की एक बड़ी तादाद के साथ साथ असातिज़ा, आंगनवाड़ी और आशा वर्करों ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत ADC अनंतनाग ने की। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने तलबा में जमहूरी अक़दार के जज्बे को उजागर करने पर जोर दिया ताकि वो आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के चक्री वुडक्राफ्ट और अनंतनाग ज़िले के मुश्क बुज्जी चावल को GI टैग से नवाजा गया है। वाज़ेह रहे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, जिसके तहत कोई भी अशिया किसी खास जोग्राफियाई वाबस्तगी की वजह से मुनफरिद मयार और दीगर खसूसियात के हामिल होती है। 9 मुख्तलिफ अशिया की GI टैगिंग का यह अमल नाबार्ड ने महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम और महकमा ज़राअत की मशावरत से अमल में लाया है। पार्लियामेंट ने पैदाइश और मौत के इंदराज से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2023 को मंजूरी दी है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इस बिल को 1 अगस्त को मंजूर किया था। दाखिली अमूर के वज़ीर मुमलिकत नित्यानंद रॉय ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि यह बिल पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए लाया गया है और ये पूरी तरह डिजिटल होगा। उन्होंने कहा कि हासिल होने वाले अदाद शुमार से अवाम के फ़ायदे के लिए समाजी स्कीमें बनाने में मदद मिलेगी। मौसूफ ने कहा कि यह बिल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने और तालीमी इदारों में दाखिले जैसे मुख्तलिफ कामकाज के लिए बहुत अहम दस्तावेज होगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बिल के मुताबिक पैदाइश और मौत से मुतल्लिक सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर हासिल किए जा सकते हैं। इस बिल का मकसद पैदाइश और मौत के इंदराज से मुतल्लिक कानून 1969 में तरमीम करना है, जो पैदाइश और मौत की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक ज़ाब्ते फराहम करता है। और अब मौसम, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.